السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا کے باپ کا نام بازان تھا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال ان کے ذمے تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کے کوئی اور اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ بہت ہی ایمان بڑھانے والا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور اولاد سے بالکل مایوس تھیں۔ ایک دن بیوی نے ایک چڑیا دیکھی۔ اس نے اپنے انڈے کو توڑا تو اس میں سے ایک بچہ نکل کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی چاہ ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ خدا کی قدرت سے ان کے حمل رہ گیا۔ انہوں نے کہا، اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے خدا کی نظر کروں گی۔ اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ وہ ہمیشہ خدا کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی ماں بہت اداس ہوئیں اور کہا، خدایا، یہ تو بیٹی ہے، بیٹی بیت المقدس کی خدمت میں کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کے عالموں کے پاس لے گئی۔ اس زمانے میں حضرت زکریا خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میرے قبیلہ سے ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن لوگ اس پر راضی نہ تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے ہوا کہ چٹھی ڈالی جائے۔ چٹھی جس کے نام نکلے وہی مریم کی پرورش کرے۔ لوہے کی قلموں پر جس سے تورات لکھتے تھے، ہر ایک کا نام لکھا گیا اور طے ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے وہی مریم کی سرپرستی کرے گا۔ 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا۔ ہر بار زکریا کا قلم تیرتا رہا اور دوسرے لوگوں کے نام کے قلم پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت زکریا حضرت مریم کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حضرت زکریا نے ان کو پالا۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئیں تو انہوں نے کہا، میں مسجد کی خدمت اور عبادت کے لائق ہو گئی ہوں۔ حضرت زکریا انہیں مسجد میں لے آئے اور مسجد میں ایک خاص کمرہ تیار کرایا۔ اسی میں حضرت مریم رہنے لگیں۔ وہ اللہ کی عبادت میں لگی رہیں۔ جب کبھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس پھل اور خوراک پاتے۔ پوچھتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، اللہ کے پاس سے۔ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ خدایا، تو بڑی قدرت والا ہے، تو اگر چاہے تو بوڑھاپے میں مجھے بیٹا دے سکتا ہے۔ تو مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث ہو۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ایک دن حضرت زکریا محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ فرشتے نے پکار کر کہا، اے زکریا، خدا تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس جیسا بیٹا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت زکریا نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی میری بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت زکریا نے کہا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے بات کر سکتے ہو۔ جب حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور حضرت زکریا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت زکریا میں بچپن ہی سے بزرگی کی علامتیں پائی جاتی تھیں۔ ابھی وہ 40 سال کے ہی تھے کہ لڑکوں کے پاس سے گزرے۔ لڑکوں نے کہا، اے یحییٰ، آؤ ہم سب مل کر کھیلیں۔ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔
حضرت زکریا چھوٹی سی عمر میں ہی راہبوں کا سا لباس پہنتے تھے اور اکثر بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اکثر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اور جب دوزخ کا حال سنتے تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا ہم نے تم کو دل کی خوشی کے لیے خدا سے مانگا تھا اور تم ہو کہ رات ہی روتے ہی رہتے ہو۔ حضرت یحییٰ نے کہا، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ دوزخ آگ کا میدان ہے جسے آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، پھر مجھے آپ رونے سے کیوں منع کرتے ہو؟ حضرت کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم کو حمل رہ گیا تو لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی۔ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت زکریہ کو زنا کی تہمت لگائی اور آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت زکریہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو قوم میں سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ راستے میں ایک بڑا درخت دیکھا، اس میں سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی مجھ میں آ جاؤ۔ جب حضرت زکریہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور حضرت زکریہ اس میں داخل ہو گئے۔ درخت کا پھٹا ہوا حصہ مل کر برابر ہو گیا، لیکن آپ کی چادر کا ایک کونا درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو شیطان نے انسان کی صورت میں آ کر کہا، میں نے آج تک کوئی ایسا جادوگر نہیں دیکھا۔ زکریا اپنے جادو کے زور سے درخت کو چیر کر اس میں چھپ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان نے چادر کا کونا لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں نے چاہا کہ درخت میں آگ لگا دے، لیکن شیطان نے صلاح دی کہ آگ مت لگاؤ بلکہ آرے سے اسے چیر ڈالو۔ لوگوں نے پیڑ پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا کے سر پر پہنچا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن اللہ کی بے نیازی کے سامنے وہ بے زبان نہ ہلا سکے۔ حضرت زکریا بھی خاموش قدرت کا تماشا دیکھتے رہے اور آہ تک نہ کی۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہے کہ دوستوں کے سر پر آرے چلتے ہیں اور وہ دم نہیں مارتے، اور خدا کے دشمن دندناتے پھرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کس کی مجال ہے کہ ذرا چوں کر لے سکے۔ اس نبی نے بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اور صبر کرنے والوں کے اونچے گروہ میں شامل ہوا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔